میں 1990 میں. اچھا نادر بھائی، وہ ایسی عجیب صورتحال تھی، یعنی 1990 میں میری عمر صرف 7 سال، اور ایک آدمی صبح دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کے ابو کدھر؟ تو میں نے کہا گھر پہ ہی ہیں. کہتا ہے ان کو بلاؤ. تو ابو جی بیٹھک پہ چلے گئے. ہم ناگن چرنگی کے ڈی اے فلیٹ کے سامنے رہتے تھے، ہماری رہائش تھی یہاں چھوٹی سی. تو میں دوسرے کمرے میں چلا گیا ابو جی کو پیغام دینے. ابو جی اس کمرے میں آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں گولی چلنے کی آواز آئی. تو میں نے صحن والے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، وہ اندر سے لگا ہوا تھا. میں باہر کے دروازے سے گیا. جب میں نے اندر کمرے میں داخل ہوا تو والد صاحب یوں ٹیک لگی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ، اور دونوں ان کے یوں پاؤں سیدھے تھے اور خون نکل رہا تھا. آدھی آنکھیں بند تھی، کھلی ہوئی تھی. تھوڑا میں نے سہارا دیا تو چارپائی پہ لیٹ گئے. اس وقت انجینئر الیاس زبیر صدیقی، اب تو وہ بھی شہید ہو گئے، تو انہوں نے فوراً ابو جی کو کچھ ساتھیوں کی مدد سے، صبح کا ٹائم تھا، جمعے کا دن، انہوں نے ٹیکسی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گئے، عباسی شہید ہاسپٹل لے گئے. الیاس بھائی نے مجھے بعد میں بتایا، کہنے لگے کہ پہلے آپ کے ابو سے مجھے محبت تھی، لیکن سپاہی صحابہ کا میں باقاعدہ کارکن نہیں تھا. راستے میں آپ کے ابو جی کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد میں آمادہ ہوا کہ مجھے اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے. کہتے راستے میں مولانا کو ایک جگہ ہوش آیا تو ہم رو رہے تھے. تو مولانا نے کہا الیاس رو کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا آپ کو گولی لگی ہے، پتہ نہیں آپ کی جان بچے گی نہیں بچے گی. اس حال میں انہوں نے مجھے کہا الیاس یہ تو ایک جان ہے، حضور کی بیوی اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے اعظم طارق جیسی 1000 جانیں بھی قربان. اللہ اکبر، اللہ اکبر بھائی، واہ. تو الیاس بھائی نے پھر ایک بات یہ بتائی مجھے، اور دوسری بات انہوں نے بڑی عجیب بتائی. کہنے لگی کہ جب آپ کے والد صاحب کو میں اٹھانے کے لیے آیا اور باہر ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی، تو آپ کا بیٹھک کے اندر سے وہ کنڈی لگی ہوئی تھی، تو آپ کی والدہ دستک دیتی تھی وہاں سے اندر صحن سے، اور پوچھتی تھی کہ مولانا کی طبیعت اب کیسی ہے، مولانا کی طبیعت اب کیسی ہے. جتنی دیر میں ہم نے ٹیکسی منگوائی، ان کو گاڑی میں رکھا، تو وہ دروازے کے پیچھے سے آواز کے ذریعے پوچھتی رہی اب مولانا کی طبیعت کیسی ہے، اب مولانا کی طبیعت کیسی. آپ اندازہ کریں کہ ایک خاتون جس کے بچے چھوٹے ہیں، بہت بڑی بات، اور اس کے گھر والے کو گولی لگی ہوئی. تو الیاس بھائی نے مجھے کہا ہوش میں ہی نہ ہو بندہ کہ یہ خاتون اپنے خاوند کے گولی لگنے پر اپنے پردے کا لحاظ کر رہی ہے اور دروازے کے اس پار نہیں آ رہی. واہ. تو یہ 2 واقعات اس نے کہا ایسے ہوا کہ مجھے یقین ہوا کہ ہمیں اس تحریک میں رہنا چاہیے. اس طرح کی زندگی تھی ان کی، جہد مسلسل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک درجات بلند کرے. آمین.